کہ انتخابات کی اس سرگرمیوں میں اور انتخابات کی اس مہم میں اللہ بچائے ہم سے پتہ نہیں کتنے سارے گناہ سرزد ہوئے ہیں. یعنی غیبتیں اس میں ہوئیں، بہتان تراشیاں اس میں ہوئیں، دوسروں پر الزامات لگانے کا ایک لامتناہی سلسلہ اس میں ہوا، اور بغیر تحقیق کے افواہیں پھیلانے کا سلسلہ اس میں ہوا، اور دوسروں کے اوپر دوسروں کو برے برے ناموں سے یاد کرنے کا سلسلہ اس میں ہوا. یہ 5 چیزیں میں نے گنوائی ہیں. یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو قرآن کریم کی صریح آیات کے خلاف ہے. جھوٹ بھی بولا گیا، غیبت بھی کی گئی. ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ اگر کسی شخص کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا ہو کہ اس کو کوئی ذمہ داری سونپی جائے یا نہ سونپی جائے، اور یا یہ کہ اندیشہ ہے کہ اس ذمہ داری کے سونپنے سے کسی کا اجتماعی نقصان ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں اگر اس کی برائی بقدر ضرورت بیان کر دی جائے تو یہ غیبت میں نہیں آتا. جیسے فرض کرو کوئی شخص کہیں رشتہ لے کر گیا، شادی کا نکاح کرنے کا رشتہ لے کر گیا، اور جس کے پاس وہ رشتہ لے کر گیا ہے وہ دوسرے کسی سے مشورہ کرتا ہے کہ بھئی یہ کیسا آدمی ہے، میں اسے اپنی بیٹی دوں کہ نہ دوں. اس میں کوئی شخص اگر دیانتداری کے ساتھ بقدر ضرورت اس کی برائی بیان کر دے کہ بھئی اس میں یہ تو فلاں خرابی ہے، یہ غیبت نہیں ہے، کیونکہ اس سے دوسروں کا نقصان سے دوسروں کو بچانا مقصود ہے. بقدر ضرورت اگر کسی شخص کی برائی، امیدوار ایک کھڑا ہوا ہے اور کوئی پوچھ رہا ہے کہ بھئی اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، اس کے بارے میں اگر کوئی شخص اس کی کوئی ایسی کسی خامی یا کمی کی نشاندہی کر دے بقدر ضرورت، یہ غیبت نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے. کیونکہ اگر فرض کرو کہ اس کی یہ بات نہ بتائی جائے تو لوگ دھوکے میں مبتلا ہو جائیں اور غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں. اس حد تک شریعت نے اجازت دی ہے. لیکن غیبتوں کا لامتناہی سلسلہ اور ایسی غیبتیں، ایسی باتیں کہ جن کی کوئی تحقیق نہیں، بغیر تحقیق کے فلاں نے تو اتنے ارب روپے کھا لیے ہیں، فلاں نے اتنے لاکھوں کما لیے ہیں، فلاں نے اتنی خیانت کی ہے، فلاں نے اتنی خیانت کی ہے، تحقیق کے بغیر. حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جو بات وہ سنے دوسروں تک پہنچا دے بغیر تحقیق کے. تو یہ عام سلسلہ جاری رہا. بہتان، جانتے بوجھتے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں اور بہتان لگانا، اللہ بچائے، اس کا سلسلہ جاری رہا. اور برے القاب سے یاد کرنا، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، قرآن کریم نے فرمایا ایک دوسرے کو برے لقبوں سے یاد نہ کرو. جو اس کا نام ہے وہ لو، اس کے بارے میں اگر کوئی بات کہنی ہے تو نام سے کہو، لیکن اسے برے القاب سے یاد کرنا، برے نام اس کے لیے تجویز کرنا، یہ تنابز بالالقاب ہے جو قرآن کریم کی صریح نص سے حرام ہے. ایک آدمی کا اچھا بھلا نام ہے، آپ اس کو کوئی اور لقب ایسا دیتے ہیں جو اس کی برائی پر مشتمل ہوتا ہے، تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے. یہ سارا کچھ ہوا ہے انتخابی مہم کے دوران، صرف جماعتوں کی طرف سے نہیں، صرف امیدواروں کی طرف سے نہیں، بلکہ ہماری آپس کی گفتگوؤں میں جب بحثیں چلتی تھیں اور لوگ انتخابات کے اوپر تبصرے کرتے تھے
تو ان تبصروں کے اندر ذرا ہر ایک شخص اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھ لے کہ اس نے آیا کوئی بہتان لگایا کہ نہیں لگایا، اگر اس نے کوئی برے نام سے یاد کیا کہ نہیں کیا، کسی کو گالی دی کہ نہیں دی۔ تو اگر یہ سارے کام کیے ہیں تو بتاؤ کہ اس کا نتیجہ اجتماعی گناہ، یہ اجتماعی گناہ اگر ہم نے کیے ہیں تو اس کا نتیجہ بالآخر کیا ہو سکتا ہے۔ تو پہلی بات تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس انتخابی مہم کے دوران جو کچھ ہم سے گناہ ہوئے، سب سے پہلے تو ہمیں ان سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ یا اللہ، ہم نے اپنے حدود سے تجاوز کیا، ہم نے لوگوں کی برائیاں کی ہیں، ہم نے اپنے تعریف میں زمین آسمان کے قلابے ملائے، ہم نے ایک دوسرے کے اوپر اللہ بچائے لعن طعن کیا، اور ہم نے ایک دوسرے کو برے ناموں سے یاد کیا۔ یا اللہ، اپنی رحمت سے ہمارے اس اجتماعی گناہ کو معاف فرما دی۔ سب سے پہلے تو معافی مانگو۔